السلام علیکم میرے باشر دوستوں، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کون تھے، کیسے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کا سفر طے کیا اور کیسے ان کی وفات ہوئی، اور ہمارے بڑے اچھے دوست تھے۔ ان کی زندگی کے اوپر بھی تھوڑی بہت نظر ڈالیں گے، اور آج ان کی وفات کس وجہ سے ہوئی، موت کا کارن کیا تھا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ میری یہ ویڈیو فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سیاستدان کہہ سکتے ہیں آپ، دانشور، کالمسٹ اور اینکر پرسن، اور ایک کامیاب اینکر پرسن، لیکن آخری دنوں میں وہ تنازعات کا شکار رہے ہیں، خاص طور پہ اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر۔ عامر لیاقت حسین صاحب 2002 میں ایم کے ٹکٹ کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کے رکن بھی رہے، اور بعد ازاں ایم کی حمایت سے ہی اور مشرف صاحب کی جو حکومت تھی اس وقت، یہ وزیر مذہبی امور بنے، اور وزیر مذہبی امور بننے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر پروگرام بھی کیا کرتے تھے۔ عالم آن لائن جتنے بھی لوگ ہیں سارے وہ جانتے ہیں، پاکستان کا مذہبی حوالے سے سب سے معروف پروگرام رہا ہے۔ جتنے بھی آپ آج کل پروگرام دیکھتے ہیں، ان کا ٹرینڈ عامر لیاقت صاحب نے دیا تھا، اور عالم آن لائن کا ان کا مشہور پروگرام کا نام تھا۔ اس کے بعد پاکستان، ان کا الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی اختلاف ہوا، ایک وقت تھا ان کا بڑا احترام کا رشتہ تھا، پھر اختلاف بھی ہوا، لیکن اپنی موت سے پہلے الطاف حسین صاحب کے ساتھ دوبارہ سے ان کے حق میں وہ ٹویٹس وغیرہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی اپنی باتوں میں وہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں اچھی باتیں کہنا شروع ہو گئے تھے۔ آخری جو انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، اور عمران خان صاحب ان کے پاس گئے تھے، تب وہ شامل ہوئے تھے، تب پریس کانفرنس اکٹھی ہوئی تھی، اور لیکن 2018 کے الیکشن لڑنے کے بعد کئی مرتبہ وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی تنقید کا شکار ہوتے رہے، اور آج ان کی جو صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی ہے، جو بظاہر ان کے ملازم بتا رہے ہیں کہ اس کا جو سبب ہے وہ ان کا دم گھٹ جانا اور زہریلی گیس جو جنریٹر کی وجہ سے ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ ان کا اصل قاتل کون ہے۔ میری ان سے باتیں ہوتی رہی ہیں آخری دنوں میں، اور جب انہوں نے اسٹیٹس دیا کہ میں ملک بھی چھوڑ رہا ہوں، اور وہ بڑے پریشان تھے۔ دانیہ شاہ ان کی تیسری شادی تھی دانیہ سے، جو لودھرا کی ہیں، اور اس ایک بڑی اچھی ان کی شادی ہوئی، وہ ان کو لودھرا سے لے کے کراچی بھی گئے، اور انٹرویوز بھی دیے انہوں نے، میری بات بھی کروائی، اور سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد اچانک پھر تنازع شروع ہو گیا، اور دانیہ شاہ نے ان کی ویڈیو لیک کی جس میں وہ نیم مرہنہ تھے، اور اس کے بعد ان کے اوپر الزامات عائد کیے کہ یہ نشہ بہت کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اور ان کے درمیان تبادلہ بھی ہوا جملوں کا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سٹریس میں چلے گئے تھے، اور ان کی جو ڈیتھ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس گیس اور اس کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ان کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا، تنقید کی گئی، ان کے اوپر جملے بازی کی گئی، ان کا اس دانیہ شاہ والے معاملے کے اوپر بہت زیادہ کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی، اور وہ بڑے دل برداشتہ تھے آخری دنوں میں، وہ ملک چھوڑنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح سے کہیں پہ چلا جاؤں جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو اور ان کو جاننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ سارے حالات، یہ ساری باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ جو میرے اور ان کے درمیان ڈسکشن ہوئی ہے، جو فون پہ بات ہوئی ہے، جو میسیجز پہ بات ہوئی ہے، اس سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ ان کے جو معاملات تھے وہ بڑے خراب ہو چکے تھے۔ آخری دنوں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور جب ملازم نے بتایا، جو بیان دیا ہے، یہ ملازم ان کے ساتھ ہوتا تھا پارلیمنٹ لاجز میں بھی، ادھر فلیٹ پہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو اس نے بتایا میڈیا کے نمائندوں کو جو بیان دیا، اس میں اس نے کہا ہے کہ میں رات کو وہ روتے رہے ہیں، مسلسل ساری رات روتے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، اور صبح جب یہ ساری وہ جنریٹر چلتا رہا ہے مسلسل، اور گیس اور اس کی اسمیل آئی ہے، اس کا اپنا دم گھٹا تو وہ گیا ہے۔ وہ کچھ نمائندگاں، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہاں کی اس کمرے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے، اس جگہ بھی جہاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب مقیم تھے، وہاں رہتے تھے۔ آج سے تقریباً 3-4 ہفتے قبل انہوں نے بڑی ہی ایک دردناک ویڈیو جاری کی تھی، جس میں انہوں نے سب بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں کیا کیا مشکل مراحل آئے۔ خاص طور پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن بعض دفعہ انسان جانے انجانے میں کچھ غلطیاں کر جاتا ہے، جس سے بندے کی ساری زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا دور گزارا ہے، میں نے ان کے عروج کا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے والے نے بتایا
کہ عامر لیاقت صاحب کہتے تھے ایک ہی ٹائم میں کہ وہ نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں، پرویز الہی سے ملنا چاہتے ہیں، چودھری شجاع سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم نواز شریف صاحب کے گھر گئے اور بتایا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو فوراً ہمیں بلا لیا گیا. اسی طرح ہم چودھری پرویز الہی کے گھر گئے، چودھری شجاع صاحب سے ملنے کے کہا، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے فوراً بلا لیا گیا. تو یہ لیول تھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی شہرت کا، عروج کا اور پاور کا. اور ان کی جب وہ دعا کروایا کرتے تھے تو رکت طاری ہو جاتا تھا لوگوں پہ، لوگ گڑ گڑا کر روتے تھے اور 5-5 گھنٹے ان کے پروگرام دیکھا کرتے تھے. ان کی کالمز بہت زیادہ شیئر ہوتے تھے. اور یہ سب کچھ انفارچونیٹلی آخری دنوں میں ان کے پاس نہیں رہا. یہ مشکلات دیکھی انہوں نے، اور یہ سارا کرائسس جو بنا یہ ازدواجی معاملات سے خراب ہوئے. اور ان کی دوسری جو بیوی بیگم ان کی چھوڑ کے گئیں، وہاں سے کرائسس سٹارٹ ہو گئے تھے. تب بھی جو ان سے ملاقاتیں رہیں تو اس میں وہ بعض دفعہ ابدیدہ ہو جایا کرتے تھے. اور بہت سی یادیں ایسی ہیں جو اب دل کرتا ہے کہ نہ شیئر کی جائیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اس قتل کا ذمہ دار ہے. اور ہمیں ہمیشہ لوگوں پہ تنقید کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. آج بہت سے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو اب کیا فائدہ. جب کوئی زندہ ہو تو اس کی قدر کریں، اور کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سپیس دیں. یہی سبق ہے آج کا. اپنے میزبان فاروق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں.